امریکہ اوہو امریکہ یہ کر دے گا، اسرائیل جو کہ جس کے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہے، کہاں گئی وہ ٹیکنالوجی؟ یہ معجزات ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ معجزات ہیں۔ انڈیا 5 گنا بڑی طاقت، دونوں کا غرور کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ عبداللہ بھائی، میں نے جو بات کی ہے 313 72 مقابلے میں ایک طرف ہزار تھے، ایک طرف ہزاروں تھے، لاکھوں تھے۔ ڈٹرمنیشن راہ عظیمت اختیار کریں، فتح ملتی ہے۔ ادھر ایران نے کی آئرن ڈوم، لیئرز تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ ادھر بنیان و مرصوص دنیا کہہ رہی تھی مٹھی بھر ہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہے، غریب ہیں، فلاں ہیں۔ بنیان و مرصوص ادھر ہوا، بنیان و مرصوص ایران بنی۔ تو اگر کربلا والوں کی فلسفی اپنا کے بنیان و مرصوص بنے تو دشمن چاہے ہندوتوا ہو یا صہیونیت خس و خاشاک کی طرح بہہ نہیں جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر واقعہ کربلا کو دیکھا جائے تو ایک بات میں اکثر بولتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ظالم نے سر اٹھانے نہ دیا اور احکامات الہی نے سر جھکانے نہ دیا تو پھر حسین رضی اللہ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، انہوں نے گردن پیش کر دی۔ اسلام تو ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ ایک کربلا وہ تھا، اب کس کی فتح کہا جائے؟ آج کس کو ہم کہتے ہیں؟ کون فاتح ہے اور کون نقصان میں ہے؟ نام کوئی خسارے یزید کا نہیں سودا رکھتا۔ کس نے کیا اور اپنا خون دے کے کس نے جو ہے وہ تا قیامت اللہ کے ہاں بھی اور اس دنیا کے سامنے بھی عزت کمائی۔ اور یہی حسینیت کا سبق ہے، اور اسی حسینیت کو سمجھنا میرے خیال میں، اور اس کو محسوس کرنا اور اس کو اپنانا میرے خیال میں یہ ہے پیغام۔ اس پیغام کو جس نے اپنایا، چاہے وہ بنیان مرصوص پاکستان اور بمقابلہ بھارت میں اپنایا یا ایران نے بمقابلہ امریکہ اور اسرائیل اپنایا، کیونکہ آپ نے شروع میں ایک شعر پڑھا بڑا خوبصورت، گو کہ آپ کی بات کے بعد میرے خیال میں اتنی وہ جامع اور اتنی وہ خوبصورت تھی کہ وہ کوئی بات کرنے کا رہ نہیں جاتا، لیکن اس میں آپ نے کہا کہ جو غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، یہ سادگی بھی ہے، رنگین خون سے ہے اور غربت بھی ہے، اور نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانی سے شروع ہونے والا مذہب قربانی کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بنیان و مرصوص بن جاتے ہیں، اس کی راہ کے اندر آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہیں، تو پھر دنیا چاہے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، وہ سرنگوں اس کا مقدر بن جایا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان یہاں صحیح ثابت ہوتا ہے۔ میں تو جتنا پڑھتا ہوں اور جتنا دیکھتا ہوں، یہ دونوں ہمارے استاد محترم بیٹھے ہیں، دیکھیں مجھے تو اتنی ہی تقویت ملتی ہے کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ بے شک وہ مٹنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ امریکہ اوہو امریکہ یہ کر دے گا، اسرائیل جو کہ جس کے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہے، کہاں گئی وہ ٹیکنالوجی؟ یہ معجزات ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ معجزات ہیں، یہ فیوزات بھی ہیں۔ ہاں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں انڈیا 5 گنا بڑی طاقت، دونوں کا غرور کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ اچھا، مودی کہتا ہے چن چن کے بدلہ لوں گا۔ لے لے نا، چن چن کے بدلہ لے لے۔ میرے سر پہ بھی 2 کروڑ روپے انہوں نے RSS نے لگا دیے میں، لیکن میں آپ کو ویسے گزارش کر دوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا کیا ہوا تھا؟ اللہ نے کس کے ذریعے پٹوایا اور اللہ نے اب کس کے ذریعے ویسے ایک جملہ کہہ دوں، جی جی بالکل، حسینیوں کے سر کی قیمت 1300 سال سے لگائی جا رہی ہے۔ دیکھیں آپ تو کیا ہوا؟ یہ اعزاز کی بات ہے۔ ایک اور صحیح، پھر کیا ہو گیا؟ یہ تو مارکہ حق ہے، اس کے اندر تو حق و باطل کے اندر کوئی بات نہیں، اپنا ملک ہے، اپنا دین ہے، کھڑے ہیں میدان میں، اللہ کے شیر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم کہاں سے، یہی تو حسینیت کا تعلیم ہے، مطلب جب وقت پڑے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ وقت پڑنے پہ دیکھیں، یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ کے اندر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، صرف اس کو سجدہ کرتے ہیں، باقی سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے رب ہونے کی قسم میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں نے دیکھا
اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا, ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ رب کھڑا کیسے ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بنیان مرصوص میں انڈیا کے جو اتنے بڑے بڑے جہاز تھے, جو رافیل وغیرہ, اور جو ان کی S-400 ٹیکنالوجی تھی, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ تیتر کا شکار کرنے 12 بور سے نکلیں اور تیتر نے آپ کو مار دیا. ڈیوائن انٹرونشن بھی ہوئی. یہ خدا کی قسم یہ جنگ اللہ تعالیٰ نے جتوائی ہے, ٹھیک لفظ ایران کو بھی جتوائی ہے اور ہمیں بھی جتوائی. لفظ ٹھیک ہے, ڈیوائن انٹرونشن. میں کہتا ہوں براہ راست ڈیوائن انٹرونشن, اور اس بات کا ہمارے سپہ سالار صاحب کو بخوبی علم ہے اس بات. اور یہ قرآن ایک آدمی ہے, وہ قرآن ان کے سینے کے اندر ہے, ان کو معلوم ہے کہ یہ جنگ اللہ کے حکم. اور کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے کچھ یزیدی فتنہ پر. پچھلے دنوں میں نے نظم پڑھ دی تو اس پہ کہ حافظ قرآن ہیں, آل رسول ہیں, بنیان مرصوص, اور محبین ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کہتا ہے وہ محبوب ہیں جو اللہ کی راہ میں صف بند ہو کر لڑتے ہیں, جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو وہ جب آپ کا سپریم لیڈر ادھر بھی یہاں بھی آپ کا سپریم لیڈر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کے اوپر مفصل جو ہے وہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, وہ پڑھے تو صحیح آدمی, آخر انٹرنیشنل فیم کے وہ ایک شخصیت. تو محرم عزم و استقامت ہمت دیتا ہے, جیسے عبداللہ بھائی نے کہا بنیان مرصوص. تو جب حسینی عزم ہو تو پھر ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے, اللہ کی مدد بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. عبداللہ بھائی نقطۂ وحدت ہے حسینیہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. امام علی مقام کے بارے میں تو میں نے دیکھا ہے کہ فارن لٹریچر میں بھی ہمیں بہت رچ ایک کلچر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا شخصیت تھی. ایون گاندھی کے کمنٹس آپ اگر پڑھ لیں, ہندو بڑے بڑے ادیب جو ہیں ان کے شاعر جو ہے انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا. مسلمانوں کا یہ اجارہ نہیں ہے, حسین تو استعارہ ہے صبر کا, استقامت کا, قربانی کا. تو اس کانٹیکس میں ہماری قوم کے لیے تو ایک اپرچونٹی ہے امام علی مقام کی ذات, کہ صبر کیسے کرنا ہے, پیاس سے کیا درس ملتا ہے, تعداد میں کم ہونا, اسٹرینتھ کم ہو تو اس ویکنس کو آپ اپنی اسٹرینتھ بنا لیں. تو یہ بہت سارے لیسنز پوشیدہ ہیں. دیکھیں ہم اصل میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں خواب غفلت میں گم ہو گئے ہیں, اور اپنے ہیروز کو جو ہے وہ ہم فراموش کر جاتے ہیں. صرف یہی نہیں, آپ دیکھیں کہ مغرب میں عمر's لاء چل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ لنکنز ان جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس میں گئے, اس کے اندر سب سے پہلے جو مطلب اس میں نام لکھا ہوا ہے لاء گیورز کے اندر, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے. یعنی کہ وہ دنیا کو جو قانون پڑھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑے لاء گیور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حجت الوداع. پھر آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال کو, آپ دیکھیے کہ علامہ کو اگر آپ دیکھیں ایران کے اندر, تاجکستان کے اندر, ترکمانستان کے اندر, یہ تمام ممالک جو ہیں, یہ مجھے سفیر ملے تاجکستان کے کچھ عرصہ قبل, تو بڑے زبردست ان کو علامہ کے اشعار ازبر تھے. تو کہنے لگا, میں نے کہا آپ کو تو علامہ یاد ہے, تو انہوں نے کہا ہمیں تو یاد ہے, آپ کو بھول گیا. اب دیکھیں نا یہ بات جو, اور پھر امام علی مقام کا تو دیکھیں نا یہ, اب اگر کفار بھی, اصل تو بات یہ ہے کہ کفار بھی جب آپ کی صلاحیتوں کی اور آپ کی خوبیوں کی اور آپ کے کردار کی جو ہے, بنیادی طور پہ ایک مسلمان کیا ہے, اگر وہ ایک اچھا مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے لا محالہ کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور با کردار ہے. یہ بات ہے. اب اس کے اندر جو دو باتیں ہیں کہ یہ جو ابھی حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جو شیعہ اور سنی کا فرق تھا وہ ختم ہو گیا. کیا بات. آپ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ممالک جو عرب دنیا کے, جن کی سیاسی مخاصمت تھی, جن کی آپس میں علاقائی تنازعات تھے, جن کے مسلکی جو تنازعات تھے, انہوں نے باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی وہاں امریکہ وہ دورہ کر کے گئے اور بڑا پیسہ ویسہ لے کے گئے, اس کے باوجود انہوں نے ان کی فورن پالیسی کو نگیٹ کیا اور ایران کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے. پاکستان کا کردار اہم ترین تھا, 21 ممالک کو لے کے قرارداد منظور کروا لینی. ابھی جو اہم اس کے اندر گفتگو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جب جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہیں, تو اس سے پہلے بھی پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 51 کے تحت ان کو دفاع کا حق حاصل ہے, اور ملنے کے بعد بھی یہی بات جب امریکہ بمباری کرتا ہے تب بھی یہی کہتا ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ بہت خطرناک صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کا خیر کرے یہ محرم الحرام جو ہے خیریت سے گزرے, لیکن
دشمن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اور پاکستان کی جو قربت اس ٹائم پہ آئی ہے اور پاکستان میں مسلکی کردار جو ہے وہ جو سٹرونگ اوپینینز تھیں ایک دوسرے کے خلاف وہ منیمائز ہوئی ہیں. حسینیت نے جوڑ وہ دیا ہے. چاہتے ہیں کہ ان کو کہیں حملہ ہو جائے, کچھ ایسا واردات ہو جائے, کوئی دہشت گردی ہو جائے, لیکن اس کو حسینیت سے جوڑنا ہے. لیکن ایک بات, ابھی ڈاکٹر راغب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, واحدی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل سیدھی بات ہے, میں دیکھتا ہوں نا, میں ان کی کانفرنسز وغیرہ میں جاتا ہوں, جب ہم کانفرنس میں بیٹھتے ہیں تو سب ایک ہوتے ہیں, ساری برائی کانفرنس کے بعد شروع ہوتی ہے, وہاں سے پھر ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں آپ, کون روکے گا. دیکھیں نا, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ فاصلے مٹانے ہیں, اور یہ فاصلے جب تک ہم نہیں مٹائیں گے ہم اسی طریقے سے مشالق کے اور اس پہ, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے دن دین مکمل ہوا, اس دن کتنے فرقے تھے, بات ختم. عبداللہ بھائی, پیغام کربلا قوم کے لیے. پیغام کربلا وحدانیت, اللہ کے اوپر یقین, اور اپنی جان کو اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دینا, اور سچ کے اوپر کھڑے رہنا, اور باطل کو جو ہے للکارتے رہنا. پیغام کربلا, پیغام یعنی پاکستان نے جس طرح دکھایا بنیاد و مرصوص, پاکستان ایران دونوں نے دکھائے, دونوں نے دکھایا, اور یہ حسینیت نے دونوں کو جوڑ دیا. کیا بات ہے, حسینیت پھر زندہ رہتی ہے نا. زندہ رہتی ہے.